پیارے بچوں، آج ہم نماز کا پریکٹیکل کر کے اس کا صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو اپنے لباس کو دیکھنا سب سے پہلے، آ کے لباس ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا ہے۔ کتنی انگلیوں کا فاصلہ؟ کر کے دکھاؤ بھلا، کس طرح فاصلہ رکھیں گے؟ اس طریقے سے، شاباش۔ اب کھڑے ہو جو، ویری گڈ۔ اب ہماری نگاہیں کہاں پہ ہوگی؟ ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ پر ہو۔ کس جگہ پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کہیں گے۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7۔ ان میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کس طرح کہیں گے بھلا؟ ہاتھوں کو اٹھاؤ کانوں کی لو تک، کانوں کی، بولا نہیں ہے، کانوں کی لو تک ہاتھوں کو اٹھائیں گے، یعنی کہ کان کا جو آخری حصہ جو ہے وہاں تک ہم ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف ہوگی؟ قبلے کی طرف۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ کان کی لو کے اوپر، شاباش، ویری گڈ۔ سب نے یہ ہاتھوں کی ہتھیلیاں کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہو۔ اب ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کس کے نیچے باندھیں گے؟ اور سب سے پہلے کون سا بازو رکھیں گے؟ بایاں۔ ہاتھ رکھو، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، ناف کے نیچے، ناف کے نیچے باندھو، شاباش۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ الٹے ہاتھ کی کلائی پر، پہلے الٹا ہاتھ رکھو، الٹا ہاتھ رکھو، ہاتھ نیچے چھوڑو، پہلے ہاتھ چھوڑ دو نیچے، شاباش۔ اب ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارا الٹا ہاتھ ہے، تو اسے کیا کریں گے؟ ناف کے نیچے رکھیں گے اور الٹے ہاتھ کی کلائی پر سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں سیدھی رکھیں گے۔ 3 انگلیاں کیا کریں گے ہم؟ سیدھی رکھیں گے۔ انگوٹھا اور چھوٹی انگلی جو ہے وہ کلائی کے دائیں اور بائیں طرف رکھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اگل بغل میں رکھیں گے۔ نگاہیں ہماری کہاں پر ہوگی؟ سجدے کی جگہ پر۔ سب سے پہلا فرض کیا تھا؟ تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ جیسا کہ آپ کھڑے ہیں، جیسا کہ آپ، قیام کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو۔ نگاہیں کہاں پر ہوں گی؟ سجدے کی جگہ پر۔ اور اب ہم کیا کریں گے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات کرنا۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ قرات کرنا۔ جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو قرات کریں گے؟ نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہے، یعنی کہ ہماری نماز ہے۔ امام کا پڑھنا کس کا پڑھنا ہے؟ تو ہم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ جب آپ اکیلے ہوں گے تب آپ نے قرات کرنی ہے۔ قرات کہاں سے شروع کریں گے؟ ثنا سے، سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر سورت کے اینڈ تک، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اب ہم کریں گے رکوع۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ رکوع۔ اب رکوع کرے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، پہلے توجہ سنیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے اپنے ہاتھوں کو کس پہ رکھنا ہے؟ گھٹنوں پر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمارے ہاتھ کی کہاں پر ہو؟ گھٹنوں پر ہو۔ رکھو اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم کیا کریں گے؟ ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور ہمارے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہے وہ پھیلی ہوئی ہو۔ ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہوگی؟ پھیلی ہوئی ہوگی۔ ہاتھوں کی انگلیاں کیا ہوگی؟ پھیلی ہوئی ہوگی۔ اور پیٹھ ہماری بالکل سیدھی ہو کہ پیالہ رکھ دیا جائے تو پانی نہ نیچے گرے، ٹھیک ہے؟ اور نگاہیں ہماری کہاں پر ہوگی؟ قدموں پر۔ نگاہیں کہاں پر ہوگی؟ نگاہیں کہاں پر ہو؟ سجدے کی جگہ پر ہو۔ تو کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم کتنی مرتبہ کہنا ہے؟ کہو سبحان ربی العظیم۔
ہے سمی اللہ سے شروع کرنا, سین سے کرو جو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اب یہاں پر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا کیا ہے؟ یہاں پر بھی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا رکنا کیا ہے؟ واجب ہے. غلط طریقہ کیا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد صحیح طریقے سے کہتے بھی نہیں ہے اور ہم کس سجدے میں چلے جاتے ہیں. شماز یہ کر کے دکھاؤ غلط طریقہ کیا ہے بھلا. رکوع سے اٹھو. ہم ابھی صحیح طریقے سے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد نہیں کہتے اور ہم کیا کرتے ہیں سجدے میں. تو ایسے ہم نے نہیں کہنا, بلکہ ہم نے جب اٹھنا ہے تو صحیح طریقے سے کہنا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد. اب کرو, اب سجدے میں جاؤ. اللہ اکبر کہتے ہوئے سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنے. سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ سب سے پہلے کیا رکھیں گے؟ گھٹنے رکھیں گے. پھر ہم ہاتھوں کو رکھیں گے. شاباش, ہاتھوں کو رکھے. کیا کریں گے؟ ناک کو رکھیں گے. دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا رکھیں گے؟ ناک کو رکھیں گے. پھر پیشانی کو. اور پیارے بچوں اب یہاں پر آپ کی پیشانی اور ناک کی جو ہڈی ہے وہ صحیح طریقے سے جمی ہوئی ہو, زمین پر صحیح طریقے سے کیا ہو؟ جمی ہوئی ہو. آپ کے بازو جو ہے وہ رانوں سے جدا ہو, پیٹ سے جدا ہو. صحیح ہے. اور یہاں پہ ہم نے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. شاباش. کتنی مرتبہ؟ اب سجدہ کرتے ہوئے ہمارے قدموں کی جو 10 انگلیاں ہیں, ہمارے قدموں کی, پاؤں کی جو 10 انگلیاں جو ہے پاؤں کی, ان کا پاؤں کی 10 انگلیوں کا جو تلوا جو ہے ان کا کس طرف ہو؟ ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ کس طرف ہو؟ قبلے کی طرف ہو. ٹھیک ہے. اور غلط طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگوں کو سجدہ کرنا نہیں آتا, وہ اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں, تو اس طریقے سے ہمارا سجدہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ ہم نے کہا کہ ہماری پاؤں کی جو 10 انگلیوں کا جو تلوا جو ہے, نیچے کا حصہ جو ہے, ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. 10 انگلیوں کا لگنا کیا ہے سجدے میں؟ سنت ہے. اور 3 انگلیوں کا لگنا سجدے میں کیا ہے؟ زمین پر واجب ہے. اور 1 انگلی کا لگنا سجدے کی حالت میں زمین پر کیا ہے؟ فرض ہے. کیا ہے؟ تو جب ہم سنت پر عمل کریں گے ہمارا واجب بھی ادا ہو جائے گا اور ہمارا فرض بھی ادا ہو جائے گا. سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے کتنا ثواب ملے گا؟ واجب کا بھی ثواب مل جائے گا اور فرض کا بھی. اور سجدے میں ہم نے کتنی مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے؟ 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. کہو سبحان ربی. 3 مرتبہ کہتے ہوئے اب اٹھیں گے ہم اللہ. اب یہاں پر ہم نے ایک سجدہ کیا, ایک سجدے کے بعد یعنی 2 سجدوں کے درمیان جیسا کہ اب آپ بیٹھے ہیں, یہاں پر بھی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اور یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لی. جب آپ اللہم اغفر لی کہیں گے تو آپ کا واجب پر بھی عمل ہو جائے گا. اٹھو پھر. اور یہ کون سا ہمارا طریقہ ہے؟ نماز کا طریقہ ہے. اسی طرح سے ہم نے بقیہ نماز اسی طریقے سے ہم نے بقیہ نماز بھی پڑھنی ہے.